اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ محترم بھائیو، اگست کے یہ دن خاص طور پر ہمیں ہر سال اپنے وطن عزیز کی آزادی کی یاد دلاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو دنیا میں قائم ہوئے 5 صدی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ وطن عزیز ایک آزاد دیس اور وطن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب صحابہ کرام کو ایک آزاد دیس مدینے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے میرے نبی کے ساتھیو، وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، مستضعفون فی الارض، تم سرزمین مکہ میں بہت کمزور تھے، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن تمہیں اچک نہ لیں، اٹھا نہ لیں، یرغمال نہ بنا دیں۔ فآواکم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مدینہ کی شکل میں ایک آزاد دیس عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہیں اپنی نصرت سے قوتیں بھی عطا فرما دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو رزق کے طور پر تمہیں عطا فرما دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اس آزادی کا، آزاد دیس اور وطن کا، اللہ کی ان عظیم نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو جو تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے مدینے والوں سے کیا، وہی تقاضا آج ہم سے ہے۔ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو مدینہ منورہ کا قیام اور پاکستان کا قیام، ان میں آپ کو بہت مماثلت نظر آئے گی۔ جو حالات مسلمانوں کے مدینہ کی ریاست سے پہلے تھے، لگ بھگ وہی حالات اس خطے میں مسلمانوں کے بسنے والے مسلمانوں کے قیام پاکستان سے پہلے تھے۔ ہم تھوڑے تھے،
ہندو میجورٹی میں تھا، انگریز ہندوستان چھوڑ کے جانے کی تیاری میں تھا، وہ اقتدار ہندو میجورٹی کے سپرد کرنا چاہتا تھا، اور ہمارے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، ہمیں کمزور سمجھ کے ہر اعتبار سے ہندوستان میں دبایا جا رہا تھا، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، ہماری عزتوں کا کھلواڑ کیا جا رہا تھا، ہمارا نہ دین محفوظ تھا، نہ جانیں محفوظ تھی، نہ عزت اور وقار محفوظ تھا، ہم کسی بھی اعتبار سے محفوظ نہیں تھے۔ حالانکہ یہ وہی ہندوستان تھا کہ انگریز کی آمد سے پہلے جہاں لگ بھگ 1000 سال تک ہم نے حکومت کی تھی، اس ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے قدم صحابہ کرام کے لگے تھے۔ وہ طائف کے رہنے والے عثمان بن ابی العاص، مغیرہ بن ابی العاص، حکم بن ابی العاص، یہ ثقفی قبیلے کے تھے۔ یہ وہی قبیلہ تھا کہ جنہوں نے جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اس قبیلے کے لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ آسمان سے جبرائیل کی قیادت میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا اللہ کا پیغام لے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کریں تو میں طائف کے گرد و نواح میں پہاڑوں کو چکی کے 2 پارٹوں کی طرح ان پہ چلا کے ان کو پیس کے رکھ دوں، آٹا بنا کے رکھ دوں، راکھ بنا کے رکھ دوں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا لا، اے فرشتے نہیں، ایسا میں بالکل برداشت اور پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں آج یہ لوگ میری دعوت پہ کان نہیں دھریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں اسی عقیدے، اسی نظریے کی پاسبان قرار پائیں گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 سگے بھائی طائف کے رہنے والے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باپ کے بیٹے سب سے پہلے وہ ہندوستان آتے ہیں، اور پھر صحابہ کی پے در پے آمد سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس سے آگے پیچھے کے ادوار میں صحابہ کرام کے مبارک قدم اس بت قدائے ہند پہ داخل ہوتے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آیا جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی قیادت میں ملتان تک کا علاقہ فتح ہوا، فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر غوری آئے، پھر غزنوی آئے، اور پھر 1000 سال کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں نے، محمد رسول اللہ کے جانثاروں نے اس بت قدائے ہند پر 1000 سال تک حکومت کی۔ اور اس دور میں یہ ہندوستان، اس کا نام کیا تھا؟ دار السلام ہند۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ اسلام کا گھر ہے، دار السلام ہند اس کا نام تھا۔ پھر مسلمانوں کی کوتاہیوں، پادامالیوں، عقیدے کی خرابیوں، کردار کی بربادیوں کا نتیجہ یہ ہوا انگریز چڑھ آیا، 18
57 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا سورج ایک بار پھر ہندوستان میں غروب ہو جاتا ہے، ظلم اور جور کا دور شروع ہوتا ہے جو 90 سال جاری رہا۔ 1940 کی 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پھر مسلمانان بر صغیر لاہور کے منٹو پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ ایک کلمے کی بنیاد پہ، ایک نظریے کی بنیاد پہ ہم نے کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کرنا، جانیں جاتی ہے جائیں، جوانیاں لٹتی ہیں لٹ جائیں، گھر باہر پٹتے ہیں پٹ جائیں، سب کچھ اجڑتا ہے اجڑ جائے، لیکن ہم کسی طور پر بھی ہندو اکثریت کے غلام بن کے اس ہندوستان میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں آزاد وطن چاہیے، آزاد دیش چاہیے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، نگر نگر میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں یہ نعرے گونجنا شروع ہو گئے کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ ہندوستان کے طول و عرض میں یہ نعرے گونجنا شروع ہوئے، مسلمانوں کا شعور بیدار ہوا، ان کی غیرت ملی بیدار ہوئی، مسلمان یکجا ہوئے، جو گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں اور مختلف عصبیتوں میں لچڑے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کے کلمے اور نظریے نے مسلمانان بر صغیر کو یکجاں کر دیا، ایک قوت بنا دیا۔ اور پھر 7 سال کی قلیل مدت میں، یہی اگست کا مہینہ تھا، یہ 14 اگست تھا، 27 رمضان المبارک تھا، میرے محترم بھائیوں، جب اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانان بر صغیر کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں اس دور کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرما دیا۔ لیکن آج پون صدی گزرنے کے بعد ہماری چوتھی نسل جا رہی ہے، اور اس نسل کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی شعور نہیں۔ آج ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ آزادی کا کیا مقصد ہے، ہم ہندوستان سے جدا کیوں ہوئے؟ اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہندو مسلم تو بھائی بھائی ہیں، یہ درمیان میں جعلی رکاوٹیں ہیں، یہ حد بندیاں ہیں، ہمیں پھر ہندوستان سے جڑ جانا چاہیے۔ آج پون صدی بعد وہ نسلیں، وہ ذہن اور وہ جناب افراد کھڑے ہو گئے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان بنا کیسے تھا، آزادی ملی کیسے تھی۔ میں نے 1947 کے مظالم مظلوموں کی زبانی، یہ کتاب ہے 1947 کے مظالم مظلوموں کی زبانی، اردو بازار سے دستیاب ہے، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، پاکستان کیسے بنا تھا، اس کے قیام اور آزادی کے راستے میں کیا کیا قیامتیں ٹوٹی تھی۔ واللہ ہے اگر آپ پڑھیں گے آنکھوں سے آنسو بھی چھلکیں گے، دل بھی روئے گا، وجود پہ رونگٹے طاری ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے کتنی عظیم اور بے مثال قربانیاں پیش کر کے بنایا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے، جب اعلان ہو گیا پاکستان کا تو شمالی ہندوستان سے، پاکستان کے ملحقہ علاقوں سے لوگ
पाकिस्तान की तरफ हजारों लाखों की तादाद में काफिलों के काफिले, दस्तों के दस्ते, जत्थों के जत्थे, खानदानों के खानदान, वो अपना घर, अपना देश, अपनी जमीनें, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी जान और अपना ईमान बचा के वो हिजरत की राह पे चल पड़े। अगर आप सिर्फ हिजरत के वाकयात पढ़ें, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई, बरादरी के लिए, कबीले के लिए, जमीन के कब्जे के लिए, रोशन ख्याल और सेकुलर पाकिस्तान के लिए, चंद टकों और सरमाए के लिए, तिजारत और बिजनेस के लिए नहीं, अल्लाह की कसम, इंसानी तारीख की यह सबसे बड़ी हिजरत हुई तो कलमे की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, इस बुनियाद पर कि हम हिंदू अक्सरियत के ताबे रहेंगे, हम सही मानों में अपने इलाके में, अपनी आबादी में रह के अपने रब की इबादत नहीं कर पाएंगे। हमें एक इबादत गाह चाहिए, हमें एक सजदा गाह चाहिए, जहां हम आजादी के साथ अपने रब की इबादत बजा ला सकें। इसके लिए हिजरत हुई। किताब में लिखा है, एक हिजरत करने वाली, हिजरत की राह पे चलने वाली बहन बयान करती है कि जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हो गया, मेरे वालिद मोहतरम मुतहर्रिक हुए, सारे गांव और गिरदो नवा से उन्होंने मुसलमान मर्दों को, औरतों को, पूरे पूरे खानदानों को इकट्ठा किया कि हमने हिजरत पे जाना है। पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो गए। जो ही हमारा इकट्ठ इज्तिमा हुआ, हिंदू सिख बलवाइयों ने, मुसल्लह जत्थों ने हमारे उस काफिले पे हमला कर दिया। वो बहन बयान करती है, मर्दों में से एक मर्द भी जिंदा नहीं उन्होंने छोड़ा। पूरे काफिले में जितने मर्द थे सबको मौत के घाट उतार दिया, सबको मौत के घाट उतार दिया। बूढ़ी औरतों को कत्ल कर दिया। हम नौजवान लड़कियां, हम बची थी, हमारी तरफ भी बढ़ रहे, कहने लगी मेरा एक 10-12 साल का छोटा भाई वो देख रहा है कि पूरा खानदान कत्ल हो गया, एक मेरी बड़ी बहन बची है, उसकी तरफ भी हिंदू बदमाश गुंडे वो पेशकदमी कर रहे हैं। वो गैरत में आता है बच्चा और आके मेरे सामने खड़े हो जाता है, कहता है ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन पे किसी को ज्यादती नहीं करने दूंगा। अभी उसकी जुबान पे ये कलिमात थे कि वो बहन बयान करती है, किताब में मौजूद है, कहती है कि अभी मेरे भाई ने ये अल्फाज कहे थे। एक हिंदू गुंडा आगे बढ़ता है, कुल्हाड़ी उसके हाथ में, वो जोर से कुल्हाड़ी का वार करता है, मेरे भाई की लाश वहीं पे गिर जाती है और उसकी गर्दन वो दूर जाके गिरती है, वो दूर जाके गिरती है। मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुझे हवस का, शैतानियत का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद कैदी बना के एक सिख के सुपुर्द मुझे कर दिया जाता है। पहले एक सिख मुझे अपनी ज़ौजियत में रखता है, फिर वो मर जाता है, उसका छोटा भाई मुझे अपनी बीवी बना लेता है और साल हा साल तक मैं सिखों के बच्चे जन्मते रहे। ये कुर्बानियां,
اس انداز میں اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے آزادی کے راستے، یہ ہے قربانیوں کے راستے، اور ایسا ایک آدھ نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ نہ بوڑھوں کی داڑیاں بچی، نہ جوانوں کی جانیں بچی، نہ ماؤں کی عصمتیں بچی، نہ بہنوں کے سفید دوپٹے بچے، نہ بچوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ اللہ اکبر۔ اسی کتاب میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں، ہوشیار پور کا علاقہ ہے، ہوشیار پور، وہاں سے قافلہ تیار ہوتا ہے، اور ایک غدر کی محاذرائی کی کیفیت ہے۔ ایک ایک پہلے دن 50 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اگلے دن 60 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یوں جتنے اکٹھے ہوتے ہیں سب مرد شہادت کی طرف، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں میں غیرت اور حمیت پیدا ہوئی۔ یہ دست بستہ لڑائی کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور ان کا صفایا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ڈھیر لگتے جا رہے مسلمانوں کی لاشوں کے۔ اسی اثناء میں ایک نوجوان قتل کیا جاتا ہے، اس کی لاش گرتی ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ سامنے گھر کا رہنے والا، اس کا بچہ کوئی 6 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، اپنے والد کو اس انداز میں تڑپتا موت کی آغوش میں جاتا دیکھ کے اس کو کیا پتا کہ یہ کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے نکلتا ہے، اور جہاں اس کے باپ کو شہید کیا گیا تھا اسی جتھے کے درمیان وہ پہنچ جاتا ہے۔ دشمنوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ لوگ جو مسلمان اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے تڑپ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما۔ اسی اثناء میں ایک قیامت خیز منظر دنیا کے سامنے آتا ہے کہ وہ دشمن، آزادی کا دشمن، پاکستان کے قیام کا دشمن، ہمارے کلمے کا دشمن، ہمارے رب رحمان کا دشمن، ہمارے دین اور جان کا دشمن، وہ اس معصوم بچے کو ایسے پکڑ کے فضا میں اچھالتے ہیں، اور جو ہی بچے کو فضا میں اچھالتے ہیں نیچے سے ایسے نیزہ اوپر کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ سیدھا اس نیزے میں آتا ہے، نیزہ اس بچے کے آر پار ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخ نکلتی ہے، چیخ نکلتی ہے، ایسی چیخ جو آسمانوں کو بھی چیر دینے والی، ایسی چیخ نکلتی ہے، اور اگلے ہی مرحلے وہ بچہ موت کی ہوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ آزادیوں کا سفر۔ جھنڈیوں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کی اونچی اونچی مکرو آوازیں نکال کے، بنگڑے ڈال کے، گندی رسم و رواج کو اپنا کے، بیہودہ طور طریقے اپنا کے، فرسودہ انداز اپنا کے، یوم آزادی منانے والوں ہوش کے ناخن لو۔ قدرت کبھی ایسے مفت میں، فری میں آزادیاں نہیں دیتی۔ یہ جو تمہیں اللہ نے آزادی اور آزاد دیس عطا فرمایا، اس کی تہ میں لاکھوں شہادتیں، قربانیاں، لٹی ہوئی عصمتیں اور عصمت دریدہ لاشیں اس کی بنیاد میں موجود ہے۔ یہ امرتسر سے ٹرین چلتی ہے، قصور کے گنڈا سنگھ والا آ کے رکتی ہے، پاکستان میں داخل ہوتی ہے، اور جو ہی پاکستان میں داخل ہوئی تو ہجرت کر کے آنے والوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ استقبال کرنے والے بیان کرتے ہیں
جب ہم استقبال کے لیے ٹرین کے قریب پہنچے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ٹرین کا کوئی ڈبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے تیزی کے ساتھ لہو پٹری پہ گر نہیں رہا ہے۔ گیٹ کھولے، ایک ڈبہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں ایک زندہ فرد آیا ہو۔ کہتے ہیں ہم استقبال کر رہے تھے، زندوں کا استقبال نہیں کر رہے تھے۔ ہر ڈبے میں مردہ کٹی ہوئی، بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، پیٹ کٹے ہوئے ہیں، گردنیں کٹی ہوئی ہیں۔ ان کٹی پھٹی لاشوں کا ہم استقبال کر رہے تھے۔ لیکن کہنے لگے اس سے بڑی قیامت وہ کیا تھی کہ ہم یہ سب قیامت خیز منظر دیکھتے دیکھتے جب آخری ڈبے میں جاتے ہیں تو خلاف معمول وہاں چیخیں، سسکیاں، ایسی چیخیں تھی، ایسی چیخیں تھی جو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں 1 سال سے 5 سال کے بچے تھے اور کسی کے بھی بازو بھی نہیں چھوڑے تھے، ٹانگیں بھی نہیں چھوڑی تھی، ان کی گردیں نہیں کٹی ہوئی تھی، ان کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے کندھوں سے اور دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ اور یوں ہم ان بازو اور ٹانگیں کٹے ہوئے بچوں کا پاکستان میں استقبال کر رہے تھے۔ یہ ہماری آزادی کے ہمیں تحفے دیے جا رہے تھے۔ یہ تھی وہ شکلیں۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے آنے والے ایک فرد بیان کرتے ہیں کہ ہم جب چلے، ایک جھاڑی کے قریب سے ہمارا قافلہ گزر رہا ہے، ہمیں جھاڑی کے قریب سے سسکیوں کی آہٹ اور آواز محسوس ہوتی ہے۔ ہم قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عریاں عورت پڑی ہے، اس کے پستان کٹے ہوئے ہیں، وجود اس کا شل کیا ہوا ہے، وہ بچنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم تڑپ کے ہم نے اس کو پانی پلایا ہے، اس کے وجود پہ کپڑا ڈالا ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری سانس پورے کر رہی تھی۔ ہم نے اس سے تعارف کرنے کی کوشش کی، کہنے لگی میرے گھر کے 25 سے 30 افراد ہیں، اگر اس وقت دنیا میں زندہ ہوں تو میں واحد بدقسمت زندہ ہوں، باقی سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، آزادی کی قیمت چکا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوشش کرنے لگ گئے قافلے والے بچانے کی، کہنے لگی بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اگر میری اور میرے خاندان کی قربانی کے نتیجے میں اللہ اس امت پہ احسان کر کے اس کو ایک آزاد دیش اور وطن عطا فرما دے تو یہ قربانی کوئی مہنگی قربانی نہیں ہے۔ اور آخری الفاظ اس کے کیا تھے؟ مجھے اللہ کے سپرد کرو، آپ اپنا سفر جاری رکھو، جب پاکستان میں داخل ہو جاؤ تو آزاد پاکستان کو میرا سلام کہہ دو، آزاد پاکستان کو میرا سلام کہنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گجرانوالہ کے ساتھیوں، میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ان راہوں پہ قدم قدم پہ ہمیں شہادتیں بھی قبول کرنا پڑی، قیامتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ شہادتوں کی منزلیں، قدم قدم قیامتیں، صعوبتیں، مسافتیں ہیں، ہر طرف رکاوٹیں تھی، ہر طرف رکاوٹیں، پھر بھی رہے رواں دواں آزادیوں کی یہ کارواں۔ اس انداز میں اللہ نے یہ پاکستان عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن قوموں کو آزادیاں عطا فرماتا ہے، دیس وطن کی آزادیاں،
پھر اللہ کے تقاضے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے مطالبے ہوتے ہیں۔ آزادی کچھ تقاضے رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ یوم آزادی جو عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن، جب بنی اسرائیل کو فرعونوں ظالموں سے، جب بنی اسرائیل کو کمزور کر رہے تھے، ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے، اپنی ہوسناکی کو پورا کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی 10 محرم الحرام کو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل صدیوں تک اس آزادی کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک نیک عمل ہے روزہ رکھنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت کو جاری و ساری رکھا، مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، کہ اللہ نے ہمارے بھائی موسیٰ اور ان کی قوم کو آزادی عطا فرمائی تھی۔ ہمارا تعلق یہودیوں کی نسبت موسیٰ سے زیادہ کلوز ہے اور گہرا ہے، اس لیے ہم اس آزادی کی نعمت پہ ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ تو آزادی ملے، مکہ مکرمہ جب آزاد ہو رہا تھا، آزادی کے نعرے بجاتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف ذات واحد لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہی سارے دشمنوں پہ غالب آیا ہے۔ اور اس موقع پر، مکہ کی فتح اور آزادی کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ اور سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم ملک اور آزادیاں عطا فرمائیں، قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائیں، غلامیوں سے نجات عطا فرمائیں، سلطہ، طاقت اور قوت، ریاست اور حکومت عطا فرمائیں، تو پھر ہمارا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ وہ نمازیں قائم کرنے والے بن جائیں۔ وہ ان ملکوں کو اور آزادی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اپنے ملک کو، ریاست کو، اس سرزمین کو عبادت گاہ بنا لیں، سجدہ گاہ بنا لیں، نماز قائم کرنے والے بنے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والے بنے، اپنے ملکوں اور معاشروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، اب 75واں یوم آزادی ہے۔ اس موقع پر ہمارا وطن عزیز آج پون صدی کے بعد بھی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شدید طور پہ شکار ہے۔ پون صدی میں ہمارے کسی دشمن نے ایک دن بھی ہمیں چین اور سکون کا سانس نہیں لینے دیا ہے۔ آج بھی ہم گوناگوں مسائل، مشکلات اور سازشوں کا شکار ہے۔ ہمارا دشمن ہرگز ہماری نظریاتی اساس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے وطن عزیز کو الحاد کا، بے دینی کا، بے راہ روی کا، عریانی، فحاشی اور گنڈا گردی کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی معاشی حالت کو ابتر کرنا چاہتا ہے، سیاسی طور پہ افراتفری اور خلفشار چاہتا ہے، اور اس کو نہ ہماری فاتح فوج کا وجود برداشت ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو ناکوں چنے چبوا دی ہے۔
اس فوج کا وجود بھی برداشت نہیں ہے. عوام کو افواج کے خلاف اور افواج کو عوام کے خلاف لڑانا چاہتا ہے. انتشار، افراتفری اور خلفشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے. دشمن کو ہمارا سی پیک برداشت نہیں ہے. دشمن کو ہمارا ایٹمی پروگرام، جوہری پروگرام، یہ ہرگز برداشت نہیں ہے. دشمن کو ہماری ملی وحدت برداشت نہیں ہے. اور نظریے کے مطابق نہ ہمارا نظام تعلیم اس کو قبول ہے، نہ ہمارا نصاب تعلیم اس کو قبول ہے. وہ عریا اور بے حیائی پہ مبنی میڈیا اس کو باقاعدہ متحرک کر رہا ہے، اور اس انداز میں ہماری نسلوں کی آبیاری کی جا رہی ہے کہ ہماری نسلوں کو تصور ہی نہ ہو. یہ ایسے فضول ایک مشق سمجھے. کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ کیا ہمیں فائدہ ملا ہے پاکستان بنانے کا؟ یہاں تو مہنگائی بہت ہے، یہاں پر تو امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، لوٹ گھسوٹ ہے. یہ سب اندرونی اور بیرونی سازشیں اس وقت بھی ہمارے دشمن کی، اور وہ ہرگز اس پاکستان کے وجود کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم آزادی کے تقاضے نبھانے والے بنیں. ہم آزادیوں کی اور آزاد دیش کی اس طرح حفاظت کرنے والے بنیں جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ کا تحفظ کیا کرتے تھے. خندقیں کھود کے، لڑائیاں لڑ کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، روکھی سوکھی کھا کے، دنوں کو مشقتیں کر کے، راتوں کو جاگ کے اور بیدار رہ کے، ہر آن ہر لمحہ ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن کا جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کا تحفظ کیا کرتے تھے، آج ہمیں اپنے وطن عزیز کا انہی جذبوں ولولوں کے ساتھ تحفظ کرنے کی ضرورت ہے. ایک قومی وحدت قائم کرنے کی ضرورت ہے. پوری قوم کو نظریے پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. الہاد، بے دینی اور سیکولرزم کو پاکستان سے شکست دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پاکستان کے جذبوں کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ ایک شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ 75واں یوم آزادی یہ ہمیں سبق دینے آیا ہے. اگر آزادیوں کا تحفظ کرو گے تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری عزتیں بچ جائیں گی، بیٹیوں کے سفید دوپٹے بچ جائیں گے، بہنوں کی آنچل محفوظ ہو جائیں گے، گھر بھی بچ جائیں گے، جان اور مال بھی بچ جائے گی. اگر آزادیوں کا تحفظ نہیں کرو گے، دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے، اور اپنی پہچان اور پرکھ نہیں کرو گے اچھے اور برے کی، تو پھر دنیا میں بارہا ایسا ہوا ہے اللہ نعمتیں دیتا ہے، اور جب لوگ نہ قدری کرتے ہیں نہ شکری کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ رب جو آزادیوں کی نعمت دیتا ہے، جان و مال کی فراوانیاں عطا فرماتا ہے، وہ رب ان نعمتوں کو واپس بھی لے لیتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں ایک بستی کی مثال پیش کرنے لگا ہوں، ایک شہر، ایک ملک کی، کہ ہم نے اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی تھی اور رزق کی فراوانی دے رکھی تھی، آزادی عطا فرما رکھی تھی، امن تھا، سکون تھا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی جان و مال کو خطرہ نہیں تھا، معاشی استحکام تھا، ہر طرح کی ہریالی سرسبز و شادابی تھی.
فکفرت بانعم اللہ، فرمایا اس ملک کے رہنے والے، اس بستی اور شہر کے بسنے والے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرنا شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے، ایک بھوک کا لباس، بھوک کا عذاب، اللہ نے ان پر بھوک مسلط کر دی، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے تھے، ان کی بھوک جاتی نہیں تھی، وہ ادھر سے کھاتے تھے ادھر سے پھر ان کو بھوک لگ جاتی تھی، اللہ نے بھوک کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا، والخوف، اور دہشت گردی، خوف، یہ عذاب ان پہ مسلط کر دیا، بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ظلم نہیں ان پہ کیا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہمارا ماجرا بھی تو یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ہماری بھوک جاتی ہے نہ ہمارا خوف جاتا ہے، جس دشمن سے آج سمجھتے ہیں جان چھوٹ گئی ہے، پھر یکا یک دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، اور بھوک ہے، قحط ہے، مہنگائی ہے، جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنانے والے، اس کے کلمے کے سامنے جھک جانے والے، اس کی عبادت بجا لانے والے، اور اس کے بندوں پہ رحم کرنے والے، آپس میں بریشم کی طرح نرم اور دشمن کے مقابلے میں فولاد بن کے جینے والے بن جائیں۔ یہ حل ہے، یہ علاج ہے، آزادی کا یہ تقاضا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا یہ اظہار ہے۔ تو اس پہ ہمیں خود بھی کھڑے ہونا ہے، اپنی قوم کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب کریم ہماری مدد بھی فرمائے، ہماری آزادی کی نعمت کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ بھی فرمائے، پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت کما حقہ ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوم آزادی آ رہا ہے، گھنٹوں کے فاصلے پہ ہے، کل کا دن درمیان میں ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس یوم آزادی کو کھلنڈروں کی طرح نہیں، اوباشوں کی طرح نہیں، اور جناب غیرت اور اہمیت سے آری لوگوں کی طرح نہیں، ہم اپنے شہداء کے لیے دعائیں بھی کریں، قیام پاکستان کے سارے کرداروں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں اور التجائیں بھی کریں، اپنے شہداء کی کامیابی اور ان کے مرتبے اور مقام کی سربلندی کے لیے دعائیں کریں، اور خود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور اس بات کا عزم کریں ہر قربانی پیش کر دیں گے، لیکن پاکستان کی سالمیت پر کسی طور پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔